ان حضرات کو ذرا دے دیتے ہیں موقع, دیکھتے ہیں کوئی تو آج رسول کی شان کو اوپر رکھے گا عمر کے مقابلے میں. دیکھ لیتے ہیں ذرا. ٹی شاہ صاحب. ہلو جی جناب. مومن ہے سر؟ ہلو, آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر, آ رہی ہے. ہاں, تو میں اسی حدیث پہ بات کرنے والا ہوں. جی جی سر, مومن ہے آپ؟ پرانا بندہ ہے یار. کون سا والا یہ؟ نہیں یار, ڈنگر بندہ ہے. کر لے یار, کچھ ہوئی ہوئی ہے اس کی ساری ویریفیکیشن ہوئی ہوئی ہے. میں جا رہا ہوں, تو کر لے. کوئی نہیں. اچھا جی بھائی بولیے, کیا کہیں گے اس حدیث پہ؟ دیکھیے, اس حدیث سے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر ڈیفائن نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات, اوکے, ان کی نیت کیا تھی آپ کو کوئی حق نہیں وہ بولنے کا. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات. دوسری اچھا بات, نیت. ٹی صاحب میری بات میں سنیں. اپنی بات کر دوں, جو میں اس کا آپ اچھا جواب دے دیں, کمپلیٹ اس کر کے لو, بعد چلو کمپلیٹ کر لو, پہلے کمپلیٹ کر لو. اور دوسری بات, حضرت عمر کو پتا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے. اس کی وجہ یہ ہے, وہ یہ سمجھتے تھے جس طریقے سے حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے, اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ٹائم کے لیے چلے گئے تھے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ ان کے مرنے کا وقت تھا. تیسری بات, اس کا ریفرنس دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کی اس تھی کا ریفرنس دے دو. رومن اور پرشین امپائر کی اس کا ڈکلائن کی. ریفرنس دے دو. حضرت عمر کو لگتا تھا کہ یہ ریفرنس دے انہی دو. کے ٹائم پہ. یہ ریفرنس دے سن دو. کے بھی انجان بن رہا ہے. ریفرنس دے دو. میں دے کہ دیتا, عمر سنیے سمجھتا تھا بات کہ جس طرح موسیٰ 40 دن کے لیے کوئی طور پہ چلا گیا, اسی طرح محمد بھی یہاں پہ لیٹا لیٹا کوئی طور پہ چلا جائے گا. ذرا ریفرنس دے دو اس بات کا جو تم نے ابھی کیا. یہ حدیث ہے, اس کی ریفرنس جی نہیں ہے پلیز دے مجھے. دو. جی پلیز دے دو. کیا ریفرنس؟ جی سر. ریفرنس تو نہیں ہے میرے پاس, مگر ان کی جب ہم ارے سیرت واہ واہ پڑھیں, واہ 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 واہ. ریفرنس اس کا عمر سیریز دیکھی ہوئی ہے اس نے, وہ دیکھ کے بتا رہا ہے. اچھا یار امیت, وہ لافٹر کہاں ہے یار؟ وہ تیرے چینل پہ نہیں ہے. میں نے 3 رکھے وہاں پہ لافٹر. تیرے چینل پہ لافٹر کیوں نہیں ہے؟ رکھنا یار یہاں پہ لافٹر ہے لافٹر بھی رکھ, نیچے لگا لافٹر 2-3. ہاں اچھا جی, ٹھیک ہے جی. یہ تو واضح طور پہ اچھا پتہ ہے رسول موسیٰ جب طور پہ گیا تھا تو وہ بستر مرگ پہ لیٹا لیٹا گیا تھا. ایک سیکنڈ, میرے کو وہ ٹاپک نہیں ہے. حضرت عمر جو تھے کیا نا, مطلب تو نے ریفرنس کا یہ چیز ہی ہے. تو موسیٰ جب کوئی طور پہ گیا تھا بستر مرگ پہ لیٹا لیٹا گیا تھا. وہ ٹاپک نہیں ہے میرا. کیا مطلب؟ تو پھر تو نے اس حدیث کو بیچ میں کیوں ڈالا؟ ایک نہ تو تیرے پاس حدیث ہے اس چیز کی, تو وہ الفاظ واپس لے کے وہ عمر ایسا نہیں سوچتا تھا, میں نے غلط بولا تھا, بھونکا تھا میں نے. بول کیا ریفرنس موجود نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے بات کی وہ جھوٹی ہے. تو نے بھونکا تھا, ورنہ موسیٰ کیا کوئی طور پہ بستر مرگ پہ لیٹا لیٹا گیا تھا؟ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ یہ جانے والے اس دنیا سے. ارے اس کو گولی مار, کسی کو نہیں پتا تھا کون کب جانے والا ہے. لیکن موسیٰ کوئی طور پہ بستر مرگ پہ لیٹا لیٹا گیا تھا یا فزیکلی گیا تھا؟ تو جیسے بھی گیا تھا, وہ آج کا بات نہیں. تو پھر وہ اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مگر وہ ہمیشہ کے لیے مت گئے تھے, وہ کچھ اسپیسیفک ٹائم کے لیے گئے تھے. الو کے پٹھے بستر مرگ پہ لیٹا لیٹا تو نہیں گیا تھا نا؟ میں کہہ رہا ہوں جس طریقے سے گئے تھے نا. ارے جس طریقے سے محمد بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے, ہلا نہیں جا رہا, چلا نہیں جا رہا, موتر کرنے کے لیے لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ تسلا دے دو, میں نے موتر کرنا ہے, بستر پہ موتر مار رہا ہے. لانتی انسان. چل لانتی انسان ہو گیا یار, کم آن مین, سیریسلی. میں نے کہا تھا نا ساحل ڈنگر ہے یہ بندہ. ارے ٹیشا آواز آ رہی ہے؟ یار ایک بات ہی کمپلیٹ کرنے دیتا ہے. اچھا ٹیشا سن میرے پیارے بھائی, دیکھ ایسا مت کر یار. تو ابھی اصل میں کیا ہوا ایڈم صاحب, اس سے پہلے اور ایک ڈنگر آیا تھا, وہ بھی ایک دم دماغی اپنگ تھا. میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو مجھے کہتا ہے کہ تو میں نا ایڈم کو بلاؤ, ایڈم تم سے اچھے آرگیومنٹ دیتا ہے. تو میں بولا
کہ بھائی یہ میں تھا جو تجھے 15 منٹ بات کرنے دیا ہوں. ایگزیکٹلی تیری بات جو ہے وہ 15 منٹ میں پھر بھی جھیلا ہوں. تجھے ایڈم صاحب کا جو تجھے شوق چڑھا ہے, تیرے کو 5 منٹ کے اندر تو بھی 2 گالی کھاتا, رسول اللہ کو بھی 2 گالی کھلاتا اور یہاں سے بلاک ہو کے بھی جاتا. ابے ساحل پھر بھی بہت سارا کچھ سن لیتا ہے ایم ای میں. آئی ڈونٹ نو کیوں سنتا ہے, لیکن سن لیتا ہے ایم ای میں. بھائی تم کچھ بول رہے ہو, ریفرنس تمہارے پاس ہے نہیں, بونگی لیفٹ کی رائٹ اور رائٹ کی لیفٹ ماری جاؤ, میں سنتا جاؤں. ارے شکر کرو ساحل سن لیتا ہے. ساحل کی وجہ سے میں بھی تھوڑا تحمل پسند ہو گیا ہوں اور سن لیتا ہوں تمہارے آرگیومنٹ. اور میں اس وجہ سے سنتا ہوں ایڈم صاحب, کیونکہ یہ جتنا بولتے ہیں نا اتنا زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں اسلام کو. ان کا دماغی اپنگتا لوگوں کے سامنے آنا بھی ضروری ہے. اس وجہ سے ان کو ہے نا کبھی کبھار اپن موقع دے دینے کا, بھائی بولتے جا بولتے جا بولتے جا لے. تو ٹی شاہ صاحب دیکھیے, پہلی بات تو آپ کے پاس جو ریفرنس ہے نہیں ہے وہ آپ بات نہیں کرے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, آپ کا جو یہ آرگیومنٹ تھا کہ نیت کیا تھی حضرت عمر کی وہ ہم کو نہیں پتا. بھائی رسول اللہ کی بات پہ نیت ویت کا کام نہیں آتا. میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ اگر وہ صرف اتنا کہتے کہ بھائی ابھی رسول اللہ آپ بیمار ہے, آپ جب تھوڑا صحیح ہو جائیں گے تب آپ لکھ لینا جو کچھ آپ کو لکھوانا ہے, تو بھی میں تھوڑے دیر کے لیے آپ کو وہ یا عمر کو اتنا میں ونڈو دے دیتا کہ بھائی ٹھیک ہے چل اس کی نیت اچھی تھی. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پہلی بات تو نیت ویت گئی بھاڑ میں, انہوں نے جو کہا وہ آپ کو بجا لانا ہے. رسول اللہ کے منہ سے جو نکل گیا وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, آپ نے حکم کو ماننا ہے. سب سے پہلی خلاف ورزی رسول عمر نے یہ کی. دوسری چیز کہ وہ یہاں تک نہیں روکے کہ رسول اللہ بیمار ہے, اس کے بعد جو اگلا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے یہ بالکل سراسر گستاخی ہے. وہ یہ کہتے کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے اور یہ ہمارے لیے سفیشینٹ ہے. یہ بات صاف ہے کہ عمر کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہمارے لیے وہ کوئی ضروری نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن ہے. بولے گا تو کیا بولے گا, ویسے بھی مرنے کی حالت میں. ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور وہ ہمارے لیے سفیشینٹ ہے. یہ بولنا بہت بڑی گستاخی ہے. تیسرا پوائنٹ, وہاں پہ جو دوسرے صحابہ موجود تھے, حضرت عمر کے اس بولنے پر وہاں پہ ہلچل مچ گئی, رونا دھونا گڑبڑی مچ گئی. یعنی وہاں پہ جو صحابہ تھے وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ حضرت عمر نے گستاخی کی ہے. چوتھی چیز, رسول اللہ خود اس معاملے سے ناراض ہوئے اور وہ اس طریقے سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ نے سب کو وہاں سے بھگا دیا, چلو نکلو یہاں سے. یہاں پہ کیا چلم چالی مچا کے رکھے ہو, میری طبیعت خراب ہے. ایک تو کتاب لا کے نہیں دیے لکھنے کے لیے اور یہاں پہ ہدم مچائے ہوئے ہو, نکلو یہاں سے. رسول اللہ ناراض ہوئے. رسول اللہ کو ناراض کرنا, جس نے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا, اس نے گستاخی کی. چوتھا پوائنٹ یہ. پانچواں پوائنٹ, ابن عباس وہاں پہ موجود تھے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے. اٹ واز موسٹ انفارچونیٹ, a big disaster, a great disaster, کہ اللہ کے رسول کو لکھنے نہیں دیا جو وہ لکھوانا چاہ رہے تھے. 5 پوائنٹ, اس 5 پوائنٹ پہ آپ نے جواب دینا ہے. اس سے بالکل صاف ہوتا ہے کہ عمر نے گستاخی کی اور نافرمانی کی. جی ٹیشا صاحب, ابھی آپ اپنا پوائنٹ رکھیے. ہاں ہیلو, بولو. دیکھیے آپ نے جو بات کہی نا, میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پین دے دینا چاہیے. میں اتفاق رکھتا ہوں, مگر پوری بات سنیے. میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کوئی نہیں ہوتا ہوں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پہ شک کروں, کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحیح حدیث میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا. تو اسی حدیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر کی نیت یہاں پر غلط نہیں تھی. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ میں ان کو جب زیادہ خون بہا تھا وہ بے ہوش ہو گئے تھے, ان پہ جادو کا بھی اثر ہوا تھا. تو اس سے ان نے حضرت عمر نے یہ نکالا ہوگا, کیونکہ ان کی میں حضرت عمر کہا میں کہا, انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے رسول وسلم کو اس وقت اپنے ہوش میں نہ ہو, اور بہتر یہی رہے گا کہ ہم ایسا. مگر میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی میں بالکل اس سے اتفاق رکھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں ان کو دے دینا چاہیے پین, مگر ان کی نیت پہ میں سوال نہیں کر سکتا. ہاں ان نے غلطی کی ہے, وہ اللہ کے ذمہ ہے, مجھے نہیں پتا. نافرمانی کی ہے, آپ مانتے ہیں نافرمانی کی ہے؟ دیکھیں میں ایک ادنا سا شخص ہوں, میں ان کے بارے میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ارے آپ اگر انہیں غلطی کی شخص ہے تو جو غلط ہے اس کو غلط بھی کہیں گے. ہمارا آپ کو اہل سنت کا موقف یہ ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل پہ عام طور پر چپ بیٹھتے ہیں, کیونکہ جب سنت کا موقف گیا بھاڑ میں. تم لوگوں کی چالاکی ہم کو پتا ہے کہ غلط کو غلط نہیں بولنے کا ایک جو ہے وہ بہانہ بنا دو. اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کوئی صحابہ جی مروائے لیکن ہم کچھ نہیں بولیں گے. کوئی صحابہ اپنے ایک دوسرے کو مارتے رہے, قتل کرتے رہے, حالانکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھاتا ہے, لڑائی کرتا ہے, دونوں جہنمی کافر. لیکن ہم اہل سنت والجماعت جو ہے وہ ہم عائشہ اور علی دونوں کو جہنمی نہیں کہیں گے. ہم عائشہ اور علی دونوں کو جہنمی نہیں کہیں گے. جی غلطی تو اگر ہم غلطی مان بھی لیتے ہیں مگر ان کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے. تو بولو نافرمان تھے حضرت عمر, نافرمانی اس سے کیسے ثابت ہوئی؟ وہ دیکھیے حضرت عمر بھی ایک انسان تھے, ان سے غلطی ہو سکتی تھی, مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نافرمانی کی حضرت عمر نے. نہ میں نہیں مانتا. نافرمانی کی ہے لیکن نافرمانی نہیں کی ہے. میں نہیں ماندا سیوں, میں نہیں ماندا. کیا غلط ہے, صحیح تھا نا ساحل کچھ. کبھی کبھار صاحب اسی وجہ سے رک جا بھائی, ٹیچا رک جا. اسی وجہ سے میں نے ابھی آپ کے آنے سے بس 1-2 منٹ پہلے میں نے یہ بولا تھا ایڈم صاحب کہ ایٹ لیسٹ میں یہاں پہ شیعہ حضرات کو ایٹ لیسٹ اتنا آنےسٹ مانتا ہوں کہ جو غلطی کیا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے کہ یہ گستاخ تھا حضرت عمر. گستاخی اس سے کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ان کے جیسے چالاکی نہیں کرتے وہ لوگ. ہم منہ دبا کے بیٹھیں گے, ارے یہ کیا بات ہے بھائی, منہ دبا کے بیٹھیں گے؟ غلطی کی ہے بولو, نافرمانی کی ہے. نافرمانی الگ ہوتی ہے, گستاخی الگ ہوتی ہے, یہ الگ ہوتا ہے. تمہارا باپ تمہیں کہے کہ جاؤ جا کے میرے لیے قلم لے کے آؤ, تم نہ لے کے آؤ, نافرمانی ہوگی کہ غلطی ہوگی؟ اگر میرے ذہن میں ہے کہ وہ ان کے لیے صحیح نہیں ہوگا. تمہارا باپ یہ کہتا ہے میرے لیے قلم لے کے آؤ اور تم نہیں لے کے آتے, یہ نافرمانی ہوگی یا تمہاری غلطی ہوگی؟ میں کس وجہ سے نہیں لا رہا ہوں وہ میٹر کرتا ہے. ڈز ناٹ میٹر تم کس وجہ سے نہیں لا رہے ہو. تمہارا باپ تمہیں کہتا ہے میرے لیے قلم لے کے آؤ, تم قلم نہیں لے کے آتے, نافرمانی ہے یا غلطی ہے؟ اور وہ ٹائم رک جا ٹیچر رک. ایڈم صاحب کی بات میں ایک پوائنٹ ایڈ بھی کر دیتا ہوں تاکہ اور مضبوط ہو جائے. ایڈم صاحب وہ بھی ایسے ٹائم یا ایسی بات پہ جبکہ سامنے والا بول رہا ہے کہ مجھے بہت امپورٹنٹ چیز لکھنی ہے, اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ تو تم نے بہت زیادہ اسپیسیفک کر دیا, لیکن چلو تمہارا اگر غلطی کی ہے مگر ان کو ہم گستاخ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے. غلطی نہیں ہے, غلطی ہوگی. تمہارا باپ تم سے قلم مانگ رہا ہے, تم نہیں لاتے, غلطی ہے یا اس کی تم نے بات نہیں سنی ہے؟ نافرمانی کی ہے. نافرمانی کی ہے. یہ اگر نارمل کنڈیشنز میں کیا ہوتا تو میں مانتا ہی گستاخی تھی, یہ نارمل کنڈیشنز میں نہیں ہوا. گستاخی ہے نا, باپ تمہارا بستر پہ ہے, تم سے قلم مانگ رہا ہے, تم نے نہیں دیا تو گستاخی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر میں نے اسے پین دیا تو وہ زیادہ بیمار پڑ سکتا ہے, تو میں اس کے لیے زیادہ بہتر سوچتا ہوں. وہ چاہے نہ مرے, تجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ مر جائے گا قلم سے؟ قلم ہے کہ زہر ہے؟ قلم سے مر جائے گا, قلم لے کے مر جائے گا.
یہ بھاری تھا یار, ہو سکتا ہے قلم لینے سے وہ مر جائے. قلم پہ زہر لگا رہے یار میں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر غلطی ثابت ہوتی ہے تو گستاخی ہے نا, گستاخی تو نے ثابت اپنے نہیں باپ کی ہوتی. بات نہیں مانی. تو یہ گستاخی ہے. کیا مطلب گستاخی نہیں باپ کی؟ گستاخی کو ڈیفائن کرو. گستاخی کیا کسے گستاخی کہتے ہیں؟ اگر میرا باپ مجھے کہتا ہے پانی لا دو میں نہیں لا کے دیتا, گستاخی ہے. میرا باپ مجھے کہتا ہے قلم لا دو گستاخی میں قلم ہوتا نہیں کیا؟ لا کے ذرا دیتا, گستاخی گستاخی آپ ہے. ڈیفائن کیجیے, ڈیفائن کرو گستاخی کو. ابے کر تو رہا ہوں, سن تو صحیح, کانوں سے ہوتا کیا ہے چمنیاں نکال. گستاخی؟ پانی نہ لانا گستاخی ہے. ایگزیکٹلی نہیں گناہ ہے. تمہارا باپ تمہیں کہ پانی لا دو, تم نہ لا کے دو, تم جہنم میں سڑو گے کہ نہیں سڑو گے؟ بتا مجھے, جب تک تمہارا باپ تمہیں یا معاف نہیں رسول کرتا. ایک سیکنڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے احکام دیا. ایک مسلمان ہے وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے غلطی سے, تو اس نے یہ گستاخی کیا, گناہ کیا. گستاخی کہاں سے کی؟ گستاخی تو ہوتا ہے ابے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ڈنگر, کچھ غلط بولنا. وہ گناہ, اوکے تو ابو بکر تو گناہ پہلے گار ہے, گنہگار بہترین. تم, ساحل ہاں صاحب ڈن ہو گیا, گناہ گار ہے وہ. ہاں تھینک یو. اس نے گناہ کیا, اور گناہ او کون سا ایک تھا؟ ایک محمد کی سیکنڈ ایک بات سیکنڈ ایک نہ سیکنڈ ماننے کا گناہ. تھینک یو, الحمدللہ. بول ساحل دے صاحب تھینک ٹیچا. غلطی الگ ٹیچا گناہ صرف الگ اتنا ہے. بول دو, میں نے حضرت میں نے عمر, ایگزامپل سے سمجھایا آپ کو. ٹیچا یو. ہو گئی ایگزامپل. رک جا ٹیچا, صرف اتنا بول دو کہ حضرت عمر نے نافرمانی کی تھی اور گناہ کیا تھا, صرف اتنا بول دو. گناہ نہیں کیا, غلطی کی. میں اس پہ ایگری ہو ابھی سکتا ہوں, گناہ مگر تھا, گناہ کیا کبھی نہیں, ابھی گناہ تھا. کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمال نیت پہ اعمال نیت پہ دارمدار ہوتا ہے. آپ کی نیت ارے کیا ہوگی اسی نیت پہ تو آپ کے ادھر اعمال بتا ہوں دی گے. حضرت عمر نے, ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے. اس نے نہ کہا نہ نہ محمد نہ تیری بکواس نہیں سننی, اب ہمارے لیے جو ہمارے قرآن ہے لیے بس اللہ وہی کا کافی ہے. قرآن کافی ہے. حضرت عمر نے کچھ سوچ کے کیا ہے, یہ آپ یہ توڑ موڑ کے بول رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو. توڑ موڑ کے نہیں, جو لکھا ہے وہ بتا رہے بھائی, وہ صاف کہہ رہے حضرت ارے عمر بھائی میں کہ بار بار ہمارے کہہ رہا لیے. ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, ٹیچا, یہ نیت کا شک نہیں ہو سکتا ہے. ارے بات یہاں پہ نیت صاف ظاہر ہو رہی ہے حضرت عمر کی, جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے. اچھا, اگر حضرت عمر غلط ہوتے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں کہتے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ وہ تو یا پہلے رسول بولا وسلم کو تھا, یہ نہیں پتا ان کو کیا معلوم تھا کہ بھائی, وہ تو جب یہ جو تم حدیث بتا رہے ہو, یہ تو رسول نے پہلے بولا تھا. ان کو کیا معلوم تھا کہ میری جب حالت خراب ہو جائے گی تو عمر ایسا نکلے گا. رسول اللہ کی ہر بات سچ تھی, ہر بات ان کے حق ہے. یہاں غلط اس پہ ثابت ہو اجماع گئی, امت ہے. بلکہ ابے نہ تیرے نہ اجماع سے ہم کو کیا لینا دینا, تم لوگ دماغی اپنگ ہو, تمہارا ایمان ہے, ہم لوگ کا نہیں ہے. ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی کیا کہتے ہیں اس کو, رائے قائم کرتے ہیں. یہ تمہاری اپنگتا ہے کہ رسول جو بولے وہ سچ ہے. یہاں غلط ثابت ہو گئے, بلکہ رسول غلط ثابت نہیں ہوئے, اللہ بھی غلط ثابت ہوا, کیونکہ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. کیسے راضی ہو گیا ہے گستاخ سے اللہ؟ یار پھر سے اللہ بھی غلط گستاخی ثابت بیچ ہوا, میں گھسا دیتے ہو. رسول اللہ بھی غلط ثابت سو ہوئے. بار بولا گستاخی نہیں تھی, غلطی تھی. غلطی اور گستاخی میں ڈفرنس نہیں پتا ہے. یہ غلطی ہی گستاخی ہے. گستاخی ہوتی ہے. غلطی ہی گستاخی ہوتی, ڈنگر. اگر محمد کے بارے میں ہو تو گستاخی ہوتی ہے. یار میں اچھا تجھے ایک بات گالی دے بتا, دوں گا, یہ گستاخی ہو جائے گی رسول اللہ کی. ٹیچا چل ایک فائنل, میں تیری دماغی اپنگتا کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. سائلس نے کہا یہاں مجھے پہ گالی دے رسول دے تو گستاخی ہوگی, غلطی ہوگی. ایگزیکٹلی گستاخی ہوگی, کیونکہ اگر میں محمد کو گالی دوں گا تو گستاخی ہوگی. ایگزیکٹلی یہ محمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور رسول اللہ کے سامنے زبان چلانا اس گستاخی تو طریقے آپ سے. نے کی نا, گستاخی میں نے تھوڑی کی. ٹیچا تھوڑا رک, میں ایک لاسٹ ٹرائی کرتا ہوں تیری دماغی اپنگتا ہاں کھولنے کے لیے, لاسٹ ہے, اس کے بعد ہم دوسرے سے بات کریں گے, اور بھی لوگ ہیں. اچھا یہ بتا کہ اگر یہ گستاخی نہیں تھی اور رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوئی تھی, تو رسول اللہ نے یہ کیوں کہا کہ یہ دیکھو, on that the prophet said to them, go away, نکلو یہاں سے. It is not right that you should quarrel in front of me. میرے سامنے دفاع ہو جاؤ. چلم چالی کرنا یہ صحیح نہیں ہے, نکلو یہاں سے. کیا رسول اللہ کو تکلیف ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, یہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا تھا نکلو یہاں سے, ان کو تکلیف تھی تو تکلیف ہوئی نا,
हुई थी ना ये अमल की वजह से? एक सेकंड, टीशा, आज तू रसूल का साथ देगा या हजरत उमर का देगा? टीशा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो हजरत उमर से ऊंचा है। अच्छा, मैं आपको फिर इस तो पे फिर एक और सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, पहले रुक, अगर थैंक यू। तूने कहा रुक जा। अभी आपने ये कहा है कि रसूलुल्लाह का मकाम ऊपर है। मुझे बता कि यहाँ पे रसूलुल्लाह को तकलीफ हुई थी या नहीं हुई थी जब वो ये कह रहे हैं कहाँ पर कि निकलो यहां करिए, से? हाँ मुझे ये जी, समझ नहीं आ रहा है कि ने निकलो यहाँ से कहाँ पर कहा? ये अरे भाई, ये तुम्हारे हदीस में है, ये देखो, गो अवे ऑन दैट द प्रॉफिट सेड टू देम, सारों से कहा गो अवे, निकलो यहां से। इट इज नॉट राइट दैट यू शुड कॉरल इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ये चिल्लम चिल्ली, उदलम बाजी, लड़ाई झगड़े, ये मेरे सामने करना सही नहीं है। जी जी, मैं अब समझ जाता हूँ इसका, जितना मुझे अच्छा, समझ आ रहा इसको है। भी देखिए, मैं तो समझाएगा। कोई मुहद्दिस, देखिए मैं तो कोई मुहद्दिस नहीं हूँ कि बाकायदा तौर पे इसका कॉन्टेक्स्ट समझा, बट जितना मुझे समझ है उस हिसाब से, जब हजरत उमर कह रहे होंगे कि इनको पेन ना दिया जाए, यहाँ से कुछ सहाबा ने कहा होगा कि नहीं दिया जाए, पेन दिया जाए, कलम दिया जाए, तो उस वक्त जो शोर शराबा होगा, क्योंकि रसूल उस वक्त इस दुनिया से रुखसत पा रहे थे, तो उस वक्त वो शोर शराबा उनको पसंद नहीं आया होगा, तो वहां पर जो भी एग्जैक्टली प्रेजेंट था रसूल ने, तो हाँ वो ठीक है, उनने नाराज हुए ना उनने उससे, उनको अब इसके बाद मैं आप सवाल पूछता हूँ आपसे। वो अगर नाराज हुए या अगर नहीं हजरत हुए? इस पे, इस पूरे उस वाकये पे उसमें वहां पर जो शोर, रसूलुल्लाह वहां को पर जो ये तकलीफ हुई शोर या नहीं मचा था हुई? उससे, वहां पर जो तकलीफ शोर हुई मचा ना? था उससे, तकलीफ हुई ना? वहां पर जो शोर मचा उससे तो तकलीफ हुई क्या नहीं हुई? उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि निकलो यहाँ तकलीफ से। हुई या नहीं हुई? तकलीफ को कहाँ पर लिख के? यार कैसे तुम लोग, क्या रसूल को तुम लोग मानते हो यार? मैंने थू है कहा तुम था ना लोगों पे। डंगर है ये, मैंने कहा था डंगर है। एक सेकंड, एक सेकंड, इसके अगला सवाल सुनिए ना। आज अगर रसूलुल्लाह की शान को इन्होंने अपने जूतों की नोक के नीचे रख दिया है। ओ भाई, इतना मत बोल, ठीक है? ये हमसे बर्दाश्त नहीं होती है बात, ठीक है? ये तुम लोगों को भी यहाँ पता पे है। हजरत उमर की हमारे गुस्ताखी तुझसे बर्दाश्त कभी हो मैं रही है? तेरे भगवानों को गाली दे दूंगा तो तू बर्दाश्त करेगा? डंगर, डंगर, मेरा कोई भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में मानता है ना तुझे तू? तुझे हम लोग जो बोल रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुझे उमर की गुस्ताखी बर्दाश्त हुई? तेरे अंदर जो है, तेरा दिल हिला नहीं रसूलुल्लाह की गुस्ताखी देखते हुए? तेरा ईमान खत्म हो गया डंगर? तकलीफ नहीं हुई, बिना तकलीफ हुई बोल दिए निकलो यहां से? कितना बचाओगे, कितना बचाओगे? तुमको अच्छे से मालूम है कि यहां पे अगर हजरत उमर की गुस्ताखी तुमने मान ली तो मसला रसूलुल्लाह पे जाएगा और अल्लाह पे जाएगा, इस वजह से मानना ही नहीं है। लेकिन है, क्या कर सकते हैं? नो वे। आज तो तुम्हारा लिटमस टेस्ट था तुम्हारे ईमान का, और तुम वहां पे फेल होते जा रहे हो। टीशा साहब, आप फेल हो चुके हैं अपने ईमान में, रसूलुल्लाह से तुमको कोई मोहब्बत नहीं है। यार टीशा और देखो, बात सुनो, एक ये बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, सुनो जरा इस चीज को समझो। मोहम्मद, अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो मस्जिद नबवी के अंदर, और मोहम्मद तुम्हें बुलाए, तुम्हें तब भी अपनी नमाज जो कि तुम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो, वो नमाज तोड़ के उसके पास चले जाना और उसकी बात सुनिए कि मोहम्मद क्या कह रहा है, तुम्हें सही क्यों बुला रहा है, राइट? सही सही। अब वही मोहम्मद इस वक्त बिस्तर पे पड़ा है, इतना बीमार है कि वो खुद उठ के कलम नहीं ले सकता, वो तुमसे कह रहा है कलम दे दो। तुम नमाज की हालत में नहीं हो, तुम इस वक्त सामने खड़े हो, मोहम्मद तुम्हें नमाज के हालत में बुलाया, तुमने नमाज तोड़ देनी है, जो तुम अल्लाह के सामने क्याम करके बैठे हो तुमने वो तोड़ देना है, उसकी बात सुननी है। यहाँ पे वही बंदा ये तो मैं अल्लाह लेटा को हुआ फिर है, इससे ज्यादा और वो तरजीह दे चुप रहा हूँ ना। करके सुनो टीशा, पहले वही बंदा नमाज जिसके लिए पर तुमने अपनी, चुप करके सुनो पहले, वही बंदा जिसके लिए तुमने अपनी नमाज तोड़ देनी है, वो तुम्हें कहता है कलम ला दो, और तुम वहां पे बहस करना शुरू करते हो कि तुम भी खड़े हो, दो चार और लोग भी खड़े हैं, तुम कहते नहीं देना कलम, इस वक्त ये बहुत बीमार है, बोनतर बुनतर गया है, नहीं देना, और लोग तुम्हारे साथ बहस करना शुरू करते हैं, नहीं भाई टीशा दे दो, पेन यार दे दो, तुम कहते हो नहीं देना, नहीं दे दो, बहस होनी शुरू होती है, इतनी बहस होना शुरू होती है कि वो बंदा
جو بستر پہ لیٹا ہوا بیمار ہے وہ کہتے ہیں یار دفع ہو جاؤ تم سارے کے سارے یہاں سے, گیٹ آؤٹ, آگے میں بیمار ہوں تم یہاں پہ یکی کا پارٹ ادا کر رہے ہو. مجھے بتاؤ یہ چیز بلاسفیمی ہے کہ نہیں ہے؟ بلاسفیمی, میں اب اس کو بلاسفیمی لیول پہ لے کے جا رہا ہوں, جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو کے, میرے سامنے کھڑے ہوئے بھی چھوڑ دو اس کو اور اس کا حکم مانو جا کے. اس بندے کے سامنے تم لوگ بحث کر رہے ہو کہ اس کی بات پوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. باقی صحابہ اس وقت کیا کہہ رہے ہوں گے عمر کو؟ یہی کہہ رہے ہوں گے عمر اس کی بات مان, اس نے جو کام کہا وہ پورا کر. یہ جو بھی آپ نے بات کہی نا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو یا میرا حکم مان رہے ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میری نماز چھوڑ کے رسول وسلم کی بات سنیے. کہاں پر لکھے؟ اوہ مائی گاڈ, اگر میں دکھا دوں تو ابھی کے ابھی عمر کو گالی دو گے؟ میں دکھا دیتا ہوں, تمہیں پتا میں نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں بولی جو میں دکھا نہ سکوں. دکھا دینا ایٹ لیسٹ, میں کہتا ہوں اگر میں دکھا دوں عمر کو گالی دو گے؟ جب ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں اگر میں دکھا دوں, یار دیکھو نہیں ہے تو پھر تو تم کہو گے ہاں ٹھیک ہے. چیلنج کر رہا نا بھائی, چیلنج ہے نا بھائی. یار اس کو حضرت عمر کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ ارے یار میں کہہ رہا ہوں میں دکھا دوں عمر کو گالی دو گے؟ حضرت عمر کو اس بات میں کیسے گالی دوں گا؟ یہ تو سینس ہی نہیں بناتا ہے. کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ محمد اگر تمہیں کال کرتا ہے اس کا کال سن جا کے پہلے نماز میں. ہاں یہ کون سی ہے؟ یہ کوئی حدیث ہی میں نے پڑھی نہیں ہے ایسی. ارے یار بتا دیں گے نا بھائی, تو ایگری تو کر یار. یہ گندے چیلنج کیا دے رہے, یہ تھوڑی ہوتا ہے. میں ایکسپٹ کر لوں گا کہ گندا چیلنج ہے ساحل, یہ گندا چیلنج ہے یار, ایسے تو نہیں ہوتا ہے. یہ گندا چیلنج ہے, یہ گندا چیلنج ہے, ایسے تو نہیں ہوتا یار. گندا چیلنج دیتے ہو یار ساحل, پوری بات. بلکہ دیکھو نا ایڈم صاحب, آج کتنی عجیب بات ہو گئی ہے, اور متنجے بھائی نے بڑے صحیح ٹائم پہ یہ کمنٹ کیا ہے. ہاؤ کیوٹ ٹو سی ایڈم بھائی ایمپیتھائزنگ وتھ محمد. یعنی آج دیکھیے آپ لوگ کہ گیم الٹی چل رہی ہے, آج گیم الٹی چل رہی ہے. آج دو مرتد جو ہے وہ رسول اللہ کی شان اوپر کرنے کی چکر میں ہے, اور جو مومن حضرات ہے وہ رسول اللہ کی شان نیچے کرنے کی چکر میں. کتنی آج کیا یار, آج تو الٹا قیامت آ جانی چاہیے تھی. مجھے نہیں پتا کل کا سورج کس سائڈ سے نکلے گا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سائڈ سے نہیں نکلے گا جہاں سے روز نکلتا ہے. آج تو ایک دم عجیب معاملہ ہو گیا ہے. آج محمد صاحب کی شان جو ہے دو مرتد اوپر کر رہے ہیں. واہ. ہاں ٹیشا بول بھائی, چیلنج لیتا ہے؟ نہ میں نے دوں گا گالی. مجھے پتا ہے یہ ان کے پاس حدیث ہی نہیں ہے, اسی لیے میں مجھے ایسا پتا ہے چیلنج اس کے دیا. پاس ہوگی حدیث, اس کے پاس حدیث ہی نہیں ہے, اسی لیے ایسا چیلنج دیتا ہے اب یہ تاکہ میں ایکسپٹ ہی نہ کروں. حدیث نہیں ہے تو بھائی تو چیلنج ایکسپٹ کر لے, اس کا مطلب ہے تو چیلنج, میں چیلنج ہاروں گا تو میں تو چیلنج ایکسپٹ کر لے. تو گستاخی ہو جائے گی, یہ تو غلط ہے, یہ نہیں ہوتا. کیا مطلب غلط ہے؟ میں مان لوں گا کہ میں نے جھوٹ بولا, میں نے غلط بات کہی, مگر تو عمر کو گالی دے کے جائے گا پھر. تمہیں کو ہی آتا ہے بولنا بچے, پتا ہے نا, پتا ہے تم لوگوں کو سارا پتا ہے. کیا یار ٹیشا, آج کے قسم سے یار آج مجھے ترس آ رہا ہے رسول اللہ پہ, کہ تم لوگ حضرت عمر کو بچانے کے لیے آج تم نے رسول اللہ کی شان کو گھٹا دی. بھائی جس کو سمجھنی تھی بات اس نے سمجھ لی. تم لوگ یہاں پر یہ کیا کر رہے ہو, یہ فضول بکواس. ان کی نیت پہ تم لوگ حملہ کر رہے ہو. انہیں کس نیت سے کیا, وہ اللہ اور وہ جانے. تو کون ہوتا ہے, میں کون ہوتا ہوں کچھ بھی بولنے والا اس کو, اور اس سے ثابت بھی کیا ہوتا ہے. ایسے ہی بھائی ٹیشا, اگر ایسی ہی ہے کہ کون کیا نیت سے کر رہا ہے تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا گستاخی کرنے کے بعد بھی, تو کوئی محمد صاحب کو اگر گالی بھی دے رہا ہے تو تم ان کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو مارنے کے لیے؟ اس کی نیت وہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. یہاں پر تو سچویشن ہی ویسے ہے, رسول اسلم کی حالت ہی ویسی ہے. جب رسول اسلم پہ جادو ہوا, وہ بے ہوش ہوئے, جب ان کو زیادہ خون نکلا, تو حضرت عمر نے بھی سوچا ہوگا کہ کون سا خون نکلا, ایک سے کون سا خون نکلا محمد کو جادو کے اوپر, کیا وہ مینسز میں آ گیا تھا جادو پہ؟ جادو الگ ہے, خون کا الگ ہے, وہ جنگ کی بات کر رہا ہوں میں. تو اچھا دو الگ چیزیں بتا رہے, تو دو الگ چیزوں کو الگ طریقے سے بیان کر. میں نے کہا شاید محمد کو مینسز آنا شروع ہو گئے. ہاں بیان کر. یہ فضول بکواس مت کر, خدا کی قسم, یہ مجھے لیو کر رہا ہوں. کس قسم کے لوگ ہیں یار یہ.